بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چپایوں کے لیے، چپایوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے کہ کس طرح اور کیوں مالک نے کائنات تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے تم کو تخلیق کیا اور آسمان بنائے اور دن رات بنائے اور زمین بنائی اور اس پر پہاڑ بنائے، اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ضرورت پوری کریں۔ غور سے دیکھو، آسمان کی بلندی پر ستارے کس طرح جگمگاتے ہیں اور مسافروں کے کام آتے ہیں، ان کو راہ دکھاتے ہیں، فضا کو قابو میں رکھتے ہیں۔ چاند کتنی زبردست خدمت سر انجام دے رہا ہے، سمندر سے پانی اڑ کر بادل بنتے ہیں، اور سورج کی گرمی اور روشنی تو انسان کی ضرورت زندگی ہے۔ دن رات کام اور آرام کے لیے، اور جوں جوں سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے، انسان کے ان خادموں کا جو پتہ چلتا جاتا ہے تو حیرانگی پر حیرانگی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ زمین کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بے قیمت چیز ہے، اور یہی زمین ہے جس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کر چلتا ہے، اور جس سے ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور زینت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پہاڑ تو رکاوٹیں معلوم ہوتی ہیں، مگر ان کی سختی اور بوجھ بامقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب چیزیں، یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ گویا دن رات کائنات کی ہر چیز تمہاری خدمت میں مصروف ہے۔ لیکن کیوں؟ تم کس لیے ہو کہ تم کو قائم رکھنے کے لیے اتنی کارستانیاں ہیں؟ تم سب سے قیمتی کام کے لیے ہو جو سب سے افضل ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تم صرف کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے نہیں ہو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو۔ انسان اور جنوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر شرم کرو اور کائنات کی ہر چیز کو غور سے دیکھو۔ وہ کبھی اپنے فرض سے تغافل برتتی ہے، کبھی سورج نے کام چھوڑا ہے، کبھی چاند نے کام چھوڑا ہے، کبھی زمین نے کام چھوڑا ہے، اور تم جو افضل مخلوق ہو، تم کو اپنے فرض کی یاد ہی نہیں، اور تم ہی ہو جو اپنے فرض سے تغافل برتے ہو۔ کتنے شرم کا مقام ہے، حالانکہ تم کو تو سب سے اونچا مقام دیا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ امام احمد نے حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر پیدا کیا تو وہ ٹھہر گئی۔ ملائکہ نے پہاڑوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور عرض کی، اے رب، تیری خلقت میں پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ ملائکہ نے عرض کی، لوہے سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ آگ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ ملائکہ نے عرض کی، اے رب تعالیٰ، ہوا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آدمی جو میرے نام پر اس طرح صدقہ دے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ صدقہ کیا ہے؟ یہ سچائی اور صداقت کا ثبوت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان کی جان اور پھر دولت، ماں باپ اور اولاد۔ سب سے پہلے نماز ہے، روزہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے بندے تو اس کی یاد سے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، اور اپنی ہر چیز، ماں باپ، مال، اولاد، سب اس کے راستے میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہی شعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جان، مال، ماں باپ اور اولاد کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں روک سکے، کیونکہ ان سب سے زیادہ طاقتور چیز ان کے اندر تھی، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس لیے اس مقام اعلیٰ کو حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے یاد الہی کی ضرورت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔